ہمیں نظر یہ آتا ہے ماشاءاللہ نیک نمازی ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے بھی مال بھی خرچ کر رہا ہے، پھر بھی آفتوں میں ہے، بعض پریشانیوں میں نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ گھر کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، لوگوں کا خیال پھر عجیب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی تکلیف، دنیا کی پریشانی، دنیا کی آفتیں جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہی آتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آخرت کی تکلیف، آخرت کی پریشانی، آخرت کا عذاب وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ دنیا کے اندر مختلف انداز ہیں اللہ کے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی درجات کو بڑھانے کے لیے ایک اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے، لیکن اور اعلیٰ مقام دینے کے لیے، امت کو سبق دینے کے لیے، امت کو ہدایت کا رستہ دکھلانے کے لیے تکلیف دیتا ہے، مشقت اور پریشانی دے دیتا ہے، آخر تک کے لوگوں کے لیے ایک خیر کا رستہ، ایک حق کا معیار ثابت کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو تکلیف دے دیتا ہے۔ تو وہ تکلیف کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اہل بیت کے جو کربلا میں تکلیف آئی وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ ان کا مرتبہ اور مقام اور اعلیٰ بڑھانے کے لیے، امت کو حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے زندہ رہنے کے لیے ایک درس اور سبق دینے کے لیے تھا۔ مسلمانوں کو بھی مکی صورت ہے، جو مسلمان ہو رہا ہے وہ تکلیف میں آ رہا ہے، وہ پریشانیوں میں آ رہا ہے، اس کے اوپر جان بھی اس کی تنگی پر آ رہی ہے، اس کا مال بھی چھینا جا رہا ہے، اس کو قید میں بھی ڈالا جا رہا ہے، کسی کو پتھر مارے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صورتحال یہ بن گئی کہ پورے کے پورے مسلمانوں کا محاصرہ کر کے شیب ابی طالب میں 3 سال تک ڈال دیا گیا۔ اب یہ مسلسل مشقتیں کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تھی؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر تکلیف دینا چاہ رہے تھے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہلکے مومنوں کو، اس وقت کے مومنوں کو بھی تسلی بھی دینا چاہ رہے ہیں، ان کو سبق بھی دینا چاہ رہے ہیں، اور بعد والے میرے اور آپ جیسے جو کمزور ایمان ہیں، جن کے پاس کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ اگر کسی کو ہم تھوڑا بہت اگر تنگ کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کیا۔ تو بات یہاں پر اللہ بتانا چاہ رہے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو کوئی جانچ پڑتال ان کی نہیں کی جائے گی؟ کہ اللہ کب جانچ پڑتال کریں گے؟ کہ جب وہ کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، ایمان لے آئے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد ان کو پرکھا نہیں جائے گا، انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ غلط گمان کیا ہوا ہے۔ ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد ان کو پرکھا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا، ان کے ایمان کی کمزوری کو اور طاقت کو پرکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمایا۔ کس لیے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ ایمان کا قول کہنے میں سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں۔ تو آزمائش ہے۔ تو مکے میں جو صحابہ تھے ان کا دل بھی مطمئن کیا گیا، ان کو بھی سمجھایا گیا کہ رے بھائی زندگی میں ایسے تکلیف آئیں گی، ان کو تم نے برداشت کرنا ہے۔ اور آگے اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فضل بھی فرمایا مومنوں کے ساتھ کہ جی یہ تکلیف پریشانی آ رہی ہیں، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی آئی ہیں، ان کو بھی آزمایا گیا ہے، ان سے بھی پوچھا گیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے
پوچھا، جن کو آزمایا، جو کامیاب ہو گئے اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، انہیں آخرت میں بھی کامیاب